اللہ اپنی طرف سے اس کی تکلیف دور کرتے ہیں. اسے کوئی ستاتا ہے اللہ اپنی طرف سے اس کا بدلہ دیتے ہیں. اور جو بندہ ذکر نہیں کرتا اس پر ہزاروں پریشانی آندے اللہ اس کی طرف دیکھتے بھی. اب گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہمیں کیا کرتی ہیں ان کے لیے نہا دھلا کر لے کر خبر میں دفنا دیتے، پھر پوچھتے ان کو اندر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، ان کو تکلیف ہو رہی یا نہیں ہو رہی، نہیں دیکھتے. تو یہی مسئلہ ہمارے ساتھ بھی ہے. اگر ہمیں اللہ کا ذکر کریں گے تو ہماری تکلیف اللہ دور کریں گے، ذکر نہیں کریں گے تو اللہ کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات، آج کل جو ہمارا معاشرہ ہے، بچوں سے ہمیں پریشان ہی، کاروبار سے پریشان ہی، رزق کی تنگی سے پریشان ہی، ہر چیز کا ایک حل اللہ فرماتے ہیں. کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اصل جو اطمینان ہے وہ دل کا ہے. اگر دل سکون سے ہے تو پورا جسم سکون سے رہے. دل سکون سے نہیں ہے تو پورا جسم عجیب گھبراہٹ میں ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ دل کا سکون چاہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں دل کا سکون اللہ پاک اپنے ذکر میں رکھے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن. 2 منٹ ادھر غور سے سن لیں گے انشاءاللہ. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ فرماتے ہیں کہ دل کے پوری طریقے سے اطمینان اگر چاہتے ہو تو اطمینان کس کے اندر اللہ رکھے؟ ذکر میں رکھے. حدیث میں اور ایک جگہ آتا ہے ذکر جس گھر کے اندر ہوتا ہے وہ گھر آسمان والوں کو ایسا نظر آتا ہے جیسا زمین والوں کو تارے نظر آتی. اب جیسا آسمان کو دیکھے تو چمکتے چمکتے تارے نظر آتی، آسمان سے ویسا ہی فرشتوں کو وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے چمکدار نظر آتے. تو ذکر کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، ذکر کے بہت سارے فائدے بھی ہیں. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، ہمارے حضرت مفتی عمر صاحب جو چکمنور کو آتی انہیں بتاتی بار بار، ذکر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ذکر کرنے کی برکت سے گھروں کے اندر کے لڑائیاں جھگڑے ختم ہو جاتی، پہلی چیز. اور دوسرا، اللہ پاک حلال روزی کا انتظام کرتی، حرام سے بچا لیتی. یہ دوسرا فائدہ. تیسرا فائدہ، جس گھر کے اندر ذکر پابندی کے ساتھ ہوتا ہے اللہ رب العزت وہاں کوئی پریشانی آنے نہیں دیتے، اپنی طرف سے پریشانیوں کا دفاع کر دیتے. اور ذکر جب ہمیں پابندی سے کرتے، بہت سارے واقعات، شہر چکمنور کا ہمارے گاؤں کا جو واقعہ ہے، ساس کو بھی بہو کو تقریباً 7 سال سے نہیں جمتا تھا. اب ایک ہی گھر کے اندر پارٹیشن ہو گیا تھا، انہوں الگ پکا رہے تھے، انہوں الگ پکا رہے تھے. مستقل اللہ کا ذکر گھر کے اندر شروع ہو گیا، الحمدللہ پورے جھگڑے ان کے گھروں کے ختم ہو گئے. یہ ہماری یہی نورانی مسجد کے قریب قریب کا قصہ ہے. تو ذکر کی برکت سے اللہ رب العزت بہت عطا کرتی. دنیا کے اندر جتنے بھی عبادتیں ہیں اس کا اجر و ثواب اللہ پاک آخرت میں دیتی، لیکن ذکر ایک ایسے عبادت ہے بندہ کرتا رہے گا، اس کا اجر و ثواب اسی وقت میں اللہ پاک اسے دیتے بھی رہیں گے. اس کے طفیل سے اللہ رب العزت اسے ہر مصیبت ہر بلا سے نکالیں گے. اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں بہت سارے لوگوں کو الگ الگ پریشانیاں ہوتی ہیں. کوئی مال کے اعتبار سے پریشان ہے، کوئی اولاد کے اعتبار سے، کسی کو اولاد نہیں ہو رہے تو انہوں پریشان ہے، کسی کو اولاد ہو رہی نافرمان ہو جا رہی تو انہوں اس کے اعتبار سے پریشان ہے. تو مکمل پریشانیوں کا حل اللہ قرآن میں فرماتے ہیں. ایک تو ذکر کرنا ہی ہے اور دوسرا اپنے گناہوں پر استغفار. اللہ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ فرماتی ہے اگر آپ میں سے کسی کو اولاد چاہیے، استغفار کثرت سے کرو، اللہ اولاد دے گا. اگر کسی کے گھر میں تنگی ہے، استغفار کثرت سے کرو، تنگی دور ہو جائے گی. اگر گرمی زیادہ بڑھ گئی ہے، بارش برسنے کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آ رہا، اللہ فرماتی ہے یرسل السماء، کثرت کے ساتھ استغفار کرو، اللہ آسمان سے بارش بھی برسائیں گے. تو ذکر کے بہت سارے فضیلتیں ہیں ماشاءاللہ. اب ذکر کے اعتبار سے جڑے ہی تو اب انشاءاللہ ہمارے سامنے ذکر ہوگا. ذکر کی تسبیحات کا ہوگا. سب سے پہلے سوم کلمہ پڑھیں گے ایک مرتبہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ایک مرتبہ سوم کلمہ پڑھیں گے. اس کے بعد ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں گے. جو یاد آتی ہے وہ پڑھ لو، اگر کسی کو یاد ہے تو اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اور آخر میں ایک مرتبہ استغفار پڑھیں گے. استغفار جو یاد آتی ہے وہ پڑھو. اگر کسی کو یہ یاد ہے اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، یہ پڑھ لیے تو اور زیادہ بہتر ہے. 4 تسبیحات کا ذکر ہوگا. سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں گے.
لا الہ جب بولیں گے ہمارا چہرہ سیدھی طرف پھرے گا، الا اللہ جب بولیں گے دل کو ضرب لگائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دل سے یہ نکال دے رہی کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، اور پھر دل کے اوپر ضرب ڈال رہی کہ سب کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. 100 مرتبہ ذکر کریں گے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. 100 مرتبہ اس کی تسبیح ہوگی، اور بیچ بیچ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے. وجہ کیا ہے؟ اللہ کا نام گرم چیز ہے، کیونکہ اللہ رب العزت جلال والے ہیں، تو اللہ کا نام بھی جلال والا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت والے ہیں، آپ کا نام بڑا ٹھنڈا ہے، اس لیے درمیان درمیان میں محمد رسول اللہ بھی پڑھیں گے. جب 100 مرتبہ ہو جائے گا تو 100 مرتبہ صرف الا اللہ پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ. 100 مرتبہ پڑھیں گے. اور اس کے بعد اللہ اللہ، ایک سانس میں 2 مرتبہ اللہ اللہ، یہ 100 مرتبہ پڑھیں گے. اور آخر میں اللہ اللہ 100 مرتبہ پڑھیں گے. اس ارادے کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ ہمارے سامنے موجود ہے، اور اللہ ہمارا ذکر سن رہے ہیں، ہمیں اللہ کو اپنا ذکر سنا رہے ہیں. اس ارادے کے ساتھ ذکر کریں گے تو ذکر کرنے میں لذت بھی آئے گی، اور ایسا ہی ذکر اللہ رب العزت کے نزدیک قابل قبول ہوتا ہے. انشاءاللہ اب ذکر ہوں گے. تمام سے گزارش ہے کہ قبلہ رخ ہو کر اپنی آنکھوں کو بند کر لے، اور قبلہ رخ ہو کر پورے توجہ کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں.